النفوس مريد الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات على محمد وآل محمد عظیم محترم پروردگار کا لاکھ احسان ہے اور اس کا شکر ہے اور اہل بیت اطہار کا بھی شکر ہے کہ انہوں نے اپنے در سے منسلک رکھا. پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے اہل بیت کے در سے منسلک رکھا اور ہم اس قدر اپنی جان اور مال جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو مولا مانا ہے تو مولا کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا کہ اپنا آقا مان لیا, شخصیت کے طور پہ مان لیا, جیسے باقی افراد علی کو مانتے ہیں ویسے ہم نے مانا نہیں, ہم نے ویسے نہیں مانا. مولا کا مطلب ہوتا ہے اولویت رکھتا ہے وہ, یعنی مال میرا ہو حق اس کا ہے, جان میری ہے حق اس کا ہے, اولاد میری ہے حق اس کا ہے, گھر میرا ہے حق اس کا ہے. اگر کسی دن وہ کہہ دے کہ مال قربان کر دو تو چونکہ میرا مولا ہے تو میرے مولا کا مجھ پر مجھ سے زیادہ حق ہے, لہذا اگر وہ کہہ دے کہ مال قربان کرو تو مجھے مال قربان کرنا ہوگا. اگر میں مال قربان کرنے سے بچ جاؤں, پیچھے ہٹ جاؤں کہ نہیں مجھے مال کی محبت ہے, میں مولا مال کو قربان نہیں کر سکتا, تو پھر اس کا مطلب میں نے مولا کو مولا نہیں مانا, میں نے ایک شخصیت کے طور پہ مانا ہے. اگر مولا کہہ دے کہ جان دے دو تو جان دینی ہے. یہی سبب ہے کہ جب امام حسین نے, آج چونکہ بچے زیادہ تشریف فرمائے اور آج مجھے اندازہ ہے کہ مختصر مجلس پڑھنی ہے, اس سے کہ ایک اور جگہ بھی مجلس ہوئی ہے, تو آج میں مختلف انداز سے مجلس پڑھوں گا اور شاید عنوان سے ذرا سا ہٹ کر بھی مجلس پڑھوں, تو اس کو برداشت کیجیے گا اور سنیے گا. دیکھیے حضرت گرامی, یہ بچوں کی تربیت بھی ہے اور میں بچوں کے لیے خاص آپ جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے حضرت گرامی, اگر میں اپنا مال قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں, میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں, اس کا مطلب میں نے مولا کو مولا نہیں مانا. اسی سبب سے شب عاشور امام حسین نے, شب عاشور اگلے دن کربلا کا واقعہ ہونا ہے, امام نے چراغ کو گل کر دیا تھا اور امام نے فرمایا تھا کہ پہلے تو امام نے کہا تھا کہ میں اپنی بیعت تم سے اٹھا رہا ہوں. امام نے کہا تھا کہ میں اپنی بیعت تم سے اٹھا رہا ہوں, یعنی دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ میرے دشمن ہیں, یہ بیعت کا تقاضا مجھ سے کر رہے ہیں, یا یہ جان کے دشمن میرے ہیں, تمہارے نہیں ہیں. تم میرا ساتھ دے رہے ہو, تمہارے نہیں ہیں, تو تم میرا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو نا, تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں. اس لیے کہ سیدہ زینب نے کہا تھا کہ کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے, تو اس سبب سے امام حسین نے آزمانا چاہا. آزمائیں گے نا, ایسا تو نہ ہو
کہ واقع کربلا ہو رہا ہو اور کوئی ساتھی دیکھیں، آپ دوست احباب بھی بیٹھے ہوئے نا، آپ لوگ آپس میں دوست ہوں گے، کوئی مشکل پیش آ جائے اور ایسی مشکل کے بچپن کا دوست ساتھ چھوڑ کے چلا جائے تو ساری دوستی اس وقت بیکار ہے اگر مشکل کے وقت وہ ساتھ نہ دے. تو امام نے شب عاشور ہی کہہ دیا کہ دیکھو کل جانے سے بہتر ہے آج چلے جاؤ، ابھی بیعت اٹھا رہا ہوں، اس لیے کہ خون کے پیاسے یہ میرے ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ اچھا اگر جنت کا ذہن میں ہے نا تمہیں جنت نہیں ملے گی تو جنت بھی دے رہا ہوں. پھر امام نے چراغ گل کر دیا. روشنی ہمارے یہاں پر اس طرح سے اس زمانے میں چراغ جلایا جاتا تھا. میں نے عرض کیا بچوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں آج، تو اس زمانے میں چراغ جلایا جاتا تھا. چراغ امام نے گل کر دیا، بجھا دیا، اور امام نے فرمایا کہ تمہیں شرم آتی ہوگی نا کہ امام کی بیعت کر لی اور اب روشنی میں اٹھ کے چلے جاؤ، تو میں نے اندھیرا کر دیا، چلو اندھیرے میں چلے جاؤ، کوئی راستہ اختیار کر لو، کوفے کا یا شام کا یا مدینہ کی طرف کوئی راستہ اختیار کر لو اور پیچھے کے راستے سے چلے جاؤ کہ یزیدی لشکر کو بھی خبر نہ ہو. پھر امام نے ایک اور بات فرمائی. امام نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہیں حیا آتی ہے نا، شرم آتی ہے، تو میرے بچوں میں سے کسی بھی چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑو اور بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ کہ بھائی بچے کے ساتھ جا رہا ہوں میں، تو بچے کو بچانے کے سبب سے، حسین کے بچوں کو بچانے کے سبب سے میں تو جا رہا ہوں. یعنی کوئی راستے میں پوچھے تو کہہ دینا حسین کے بچے کو بچانے کے لیے تو میں تو جا رہا تھا، در حقیقت تو تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جا رہے ہو. چلو اس بہانے چلے جاؤ. کتنے سارے آپشنز دیے امام نے، جنت بھی دے رہا ہوں، بیعت بھی اٹھا رہا ہوں، اور چراغ گل کر رہا ہوں تاکہ شرم نہ آئے، میرے بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. جب امام نے دوبارہ سے روشنی کی نا تو سب نے اپنی تلواریں نکالی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے فرزند رسول اگر اس وقت بھی آپ کو چھوڑ دیں تو کیا فائدہ ہم نے آپ کو مولا مانا، کیا فائدہ ہم نے آپ کو آقا مانا، ہم نے جنت کے لیے نہیں مانا آپ کو. آپ چونکہ امام ہیں اور آپ کا دفاع واجب ہے، اور خدا کی قسم اگر ہمیں 70 زندگیاں دی جائیں تو ہم 70 مرتبہ اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے. یہ ہے اپنے آپ کو مولا کے آگے جھکا دینے کا نام. عزیزان گرامی، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کبھی موقع ملے کہ ذکر اہل بیت میں فرش ازاں ہے، کہیں کچھ حصہ کسی مومن کے لیے یا ذکر اہل بیت میں کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں، ڈالیے. آپ کو بہت بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہے، 100 روپے تو ہوتے ہیں، 50 روپے تو ہوتے ہیں، نیاز میں ڈال دیے، تبرک میں ڈال دیے. کسی مومن کی مدد کر سکتے ہیں، کیجیے. فقط اس خاطر اس کی مدد نہیں کر رہا، اس کے دل میں جو حسین بستا ہے نا، اس حسین کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کر رہا ہوں. یہ مولا کو پسند آئے گا. میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، ایک دور پڑھ محمد علیہ. میرا موضوع ہے قرآن اور امامت، اسی حوالے سے میں واقعہ پیش کروں گا. قرآن اور امامت ہے، لیکن میں کل آج ذرا سا مختلف انداز سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو اسی موضوع سے ہٹ کر تو مجلس نہیں پڑھوں گا، لیکن اسی حوالے سے. مولا کے اتنے بہترین صحابی تھے، میسم تمار، جانتے، کھجور بیچا کرتے تھے، تمر بیچا کرتے تھے کوفہ میں. مولا کے دور حکومت میں جب مولا نکل رہے تھے نا ایک دن حضرت میسم تمار کے ساتھ، تو میسم نے کوفہ میں ایک گھر سے تلاوت قرآن کی آواز سنی. اتنی خوبصورت آواز سنی کہ میسم ایک لمحے کے لیے رک گئے اور سننے لگے. امام نے کہا کہ کیا سن رہے؟ کہا مولا کتنی خوبصورت آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے. امام نے کہا کہ چلو چھوڑو اس نے قرآن کو پڑھنے کو. اچھا اب میسم کے ذہن میں تو سوال تو ہے کہ مولا نے قرآن سننے سے منع کر دیا،
لیکن مولا کو معلوم ہے حکمت. جنگ صفین کے بعد جنگ نہروان ہوئی. اچھا اب میں ذرا سا مغالطہ کر رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے کہ جناب میثم کا واقعہ ہے یا جناب کمیل بن زیاد کا واقعہ ہے. میں مولا کے ان دو صحابی, دونوں جلیل القدر صحابی ہیں, ان میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. میں جناب میثم کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. جنگ نہروان ہوئی نا, یہ نہروان میں کون لوگ تھے؟ خوارج. خوارج کون تھے مولا علی کے ساتھ. جب جنگ صفین سیاسی طور پر امام کے ہاتھ میں شام نہیں آیا نا, تو امام کو کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے جب ہارا گیا. کہ انہوں نے کہا, امام نے کہا خبردار علی کو یا امام کو کچھ نہیں کہنا, امام کو کچھ نہیں کہنا, کافر ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے. 4000 لوگ الگ ہو گئے. خوارج 4000 خارج ہو گئے نا, خارج کی جمع خوارج. 4000 افراد جو مولا کے چاہنے والے تھے, 4000 افراد الگ ہو گئے اور کہا ہم سے جنگ کریں گے. آپ نے صحیح فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ شام کی حکومت ہاتھ سے چلی گئی. صفین کے فوراً بعد جنگ نہروان ہوئی. کہا آپ کافر ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. مولا علی کو کہہ رہے ہیں آپ کافر ہو گئے. امام نے کہا تمہارا یہ قول تمہیں کافر کر رہا ہے. پھر امام نے کہا تمہارا ایک نہیں بچے گا, میرا ایک نہیں مرے گا. تمہارا ایک نہیں بچے گا, میرا ایک نہیں مرے گا. اور امام نے کہا سوچ لو, کیا اپنے قول پہ قائم ہو؟ کہا ہم قائم. امام نے جنگ لڑی. ساتھ میں وہ صحابی موجود ہیں جنہوں نے قرآن سنا تھا کوفہ میں. جب جنگ ختم ہو گئی نا, تو امام نے اس صحابی کو قریب لے کر آئے اور امام نے کہا, ایک سر کٹا ہوا پڑا تھا, امام نے تو سب کو مار دیا. کہا تھا نا ایک بھی نہیں بچے گا تمہارا. سب کو قتل کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا امام نے. ایک کٹے ہوئے سر کے پاس امام کھڑے ہو گئے. امام نے کہا میثم تم نے پہچانا اس کو؟ کہا مولا میں نے تو نہیں پہچانا. کون ہے یہ؟ بھئی 4000 افراد کو کون جانتا ہوگا؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ جو تم کہہ رہے تھے نا کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے, وہ جو تم کہہ رہے تھے نا کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے, یہ وہ ہے. کا دل میں اگر علی کا بغض ہو اور جتنا قرآن پڑھ لے, قرآن قابل قبول نہیں ہے. علی کے ہاتھ مانا جائے گا. اپنے آپ کو تسلیم کرنا سیکھیے. مولا کے ہاتھ, مولا جو آپ نے کہہ دیا, جیسا آپ نے کہہ دیا ویسا. امام جو کہہ دے وہ ہو جائے گا, امام جو کہے گا وہ ہوگا. لہذا قرآن میں نے کل عرض کیا تھا, قرآن ہدایت ہے, شفا ہے. اور ننزل, میں نے کل آیت پڑھی نہیں تھی لیکن میں نے مفہوم سمجھایا تھا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے, للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ خَسَارًا, وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ خَسَارًا, اور ظالمین کے لیے خسارہ ہے. ٹھیک ہے, تو شفا اور رحمت ہے, خسارہ بھی ہے. ایک قرآن ہے. اور علی ہے, میں نے کل عرض کیا تھا, علی کی ذات ہے. السلام علیکم یا نعمت اللہ علی المؤمنین و یا نعمت اللہ علی الکافرین. نعمت بھی ہے, زحمت بھی ہے. کیسے؟ کل میں نے عرض نہیں کیا تھا, میں نے 2 آیتیں پڑھ دی ہیں, وہ ذرا سا پچھلا دہراتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہے. اس لیے نہیں دہراتا کہ میں تیاری کر کے نہیں آیا ہوتا ہوں, تھوڑا کل پچھلا سے رب دینا ہوتا ہے, اس لیے دہراتا ہوں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہی علی ہے. السلام علیکم یا نعمت اللہ علی المؤمنین و یا نعمت اللہ علی الکافرین. اے اللہ کی نعمت, اے اللہ کی زحمت. نعمت ہے مومنین کے لیے, زحمت ہے کافر کے لیے. علی کیسے؟ حارث ہمدانی مولا کے بہترین صحابیوں میں سے تھے. مولا علی کے اتنا پسند کرتے تھے مولا علی کو
کہ جب دیکھتے تھے دور سے تو مسکراتے تھے. آخری وقت میں حارث سے ہمدانی کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی، یعنی معذور ہو گئے تھے. بیساکھی کی مدد سے گھسٹ گھسٹ کر چلا کرتے تھے اور امام کو دیکھ کر پھر بھی مسکرایا کرتے تھے. کیا کہنے، علی کو دیکھ کر کوئی مسکرائے. تو بیساکھی کی مدد سے علی کو دیکھ کر چلا کرتے تھے، علی کو دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، اور روزانہ اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے فقط مولا کی زیارت کے لیے. پاؤں میں طاقت نہیں تھی مگر علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا کرتے تھے. تو ایک دن مولا نے کہا یا ہارو ہمدانی میں یمت یرانی، اے حارث ہمدانی. اچھا ہارو ہمدانی جو کہا جاتا ہے نا، اس میں عربی میں ہوتا ہے کہ سے گر جاتا ہے، ہارو ہمدانی کہا جاتا ہے، ورنہ حارث ہمدانی نام ہے. یا ہارو ہمدانی، اے حارث ہمدانی میں یمت یرانی، جو مرے گا نا وہ مجھے دیکھے گا، جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. تو حارث ہمدانی کہنے لگے مولا ایسے کیسے ہوگا، جو مرے گا وہ دیکھے گا، جو مرے گا جو مرے گا وہ دیکھے گا. کہا کیسے؟ امام نے کہا کہ میں اللہ کی ایک ایسی نعمت ہوں جو زحمت بھی ہوں، میں اللہ کی ایک ایسی نعمت ہوں جو زحمت بھی ہوں. جب موت کا وقت آتا ہے تو مومن کے سرانے پہنچ جاتا ہوں، جیسے ہی وہ مجھے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، روح آسانی سے نکل جاتی ہے. صحیح و سند حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کہ جیسے ہی مجھے دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے، سکون سے اس کی روح نکل جاتی ہے. اور جب ظالم کے سرانے پہنچتا ہوں وہ دیکھتا ہے، دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے. ایک تو موت کا خوف ہے، اوپر سے علی کا خوف ہے. کا اور مشکل ہو جاتی ہے موت میں، موت کا خوف بھی علی کا خوف بھی ہے. لہذا اللہ نے گرامی قرآن اور اہل بیت، میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں آیت پیش کی تھی، بس میں اس کو ذرا سی بات پیش کر کے میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ذکر تو کرنا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں بات پیش کی تھی، کل والی آیت تو میں نے تمام کر دی تھی اس کو. آج میں نے ایک مختلف آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. سابقہ سالوں میں پڑھ چکا ہوں میں یہ آیت، لیکن اس دفعہ اس کو مختلف انداز سے پیش کرنا ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم ان پر وحی کرتے کہ وہ فعل خیر کریں. اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، ہمارے عمل سے ہدایت کرتے. پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے عمل یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کرے. وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے. وہ ایتاء الزکات، اور زکات کو ادا کیا کرتے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور قرآن عبادت گزار ہوا کرتے. یہ 5 صفتیں امام کی بیان کی ہے قرآن میں، 5 صفتیں. تو علی کا نام لے لیتا تو کیا جاتا تھا، حسن کا نام لے لیتا تو کیا جاتا تھا، حسین کا نام لے لیتا تو کیا جاتا تھا. بھائی 12 امام کی فہرست مقرر کر دیتا اور امت کا مسئلہ حل ہو جاتا. نہیں حضرت گرامی، امت کا مسئلہ اور بہت مشکل پیش آ جاتی. ہر گھر میں علی اور حسین پیدا ہو جاتے. وہ والا علی ہمارے گھر میں ہے، برابر والی مسجد سے آواز آتی نہیں، وہ والا علی میرے گھر میں ہے. تو اتنے علی ہو جاتے، اتنے حسن ہو جاتے، اتنے حسین ہو جاتے. اللہ نے کہا چھوڑو، میں صفتیں بتاتا ہوں. یہدون بامرنا، ہمارے عمل سے ہدایت کرتا ہو. کوئی ایسا ہو جو ہم سے کنیکٹڈ ہو، ہم سے جڑا ہوا ہو. اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم اس پہ وحی کرتے ہو اور وہ فعل خیر کیا کرتا ہو. اقامت الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتا ہو، پڑھا نہیں کرتا ہو، قائم کیا کرتا ہو. ایتاء الزکات، زکاتوں کو ادا کیا کرتا ہو. کانوا لنا عابدین، پرانا عبادت گزار ہو، کنکر کو شنکر نہ بولتا ہو. توجہ ہے، کل صفتیں بتا دیتا ہوں، ڈھونڈ لو. اب صفتوں والا تو امام ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے نا. کوالٹیز ڈھونڈے تو اب ڈھونڈنے نکلی ہے.
کہ کیسے ان آئمہ کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہے. اللہ نام لیتا ہی نہیں ہے. اچھا 1,24,000 انبیاء ہیں, سب کے نام معلوم ہے آپ کو؟ چیلنج ہے مسلمان کی کسی کتاب میں, کسی فرقے میں 1,24,000 انبیاء کے نام لکھے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے کہ نہ کسی حدیث میں آئے نہ کسی رسول نے بتلائے. 1,24,000 انبیاء کے ناموں کی بات کر رہا ہوں. اچھا نام تو پتہ ہی نہیں ہے, تو ان کی شریعت ہے وہ بھی نہیں پتا, ان پہ اترنے والے صحف وہ بھی نہیں پتا. صحیفے اترے 104, بعض نے لکھا 100 صحیفے اترے, 4 کتابیں اتری. چلیں اسی بات کو صحیح مان لیتے ہیں, 100 صحیفے اترے, 4 بڑی کتابیں اتری. 100 صحیفے کس پہ اترے, کس انداز سے اترے, اس میں کیا کیا باتیں تھی کسی کو نہیں معلوم. صرف اتنا آ گیا قرآن میں صحف ابراہیم و موسیٰ پر صحیفے اترے, اور صحف ابراہیم اور حضرت ابراہیم پر اترے. بس ان 2 انبیاء کا ذکر آ گیا. تو کیا 50 صحیفے اترے تھے؟ نہیں. کتنے اترے تھے یہ بھی نہیں معلوم. کیا شریعت تھی نہیں معلوم. دنیا کے ہر خطے میں ہر نبی کو بھیجا, اپنے اپنے طریقے سے پروردگار نے دنیا میں جہاں جہاں آبادی تھی انبیاء کو بھیجا, اور ایک ایک وقت میں کئی نبی تھے. یعنی ایک وقت میں زکریا بھی نبی ہے تو یحییٰ بھی نبی ہے, ایک وقت میں سمود بھی نبی ہے, اور ایک وقت میں مثال کے طور پر ہود بھی نبی ہے. تو مختلف انبیاء نبی ہیں. تو اچھا یہ کن قوموں پر ہے؟ نہ نام معلوم, نہ شریعت معلوم, نہ اقوام معلوم, مگر چونکہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا نا تو ہم مان لیں گے. اچھا اللہ کو دیکھا, ملاقات ہوئی؟ نہیں. جنت کو دیکھا؟ نہیں. ملے گی. نمازیں پڑھے جا رہے ہیں, عید کی بھی پڑھ رہے ہیں, رمضان کی بھی پڑھ رہے ہیں, 5 وقت کی بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی دل چاہتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں, استغفار کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, ہدیہ والدین بھی پڑھ لیتے ہیں, مغفرت والدین بھی پڑھ لیتے ہیں, قضاء عمری بھی پڑھ لیتے ہیں, اتنی ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں, وحشت قبر بھی پڑھ لیتے ہیں, یہ ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ ایک تو یہ کہ خود بھی اجر ملے گا, والدین کو بھی ملے گا, مرحوم کو بھی ملے گا, اور جنت ملے گی. کس نے کہا ہے؟ نبی نے کہا ہے. اچھا نبی سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں, نبی سے بھی تو ملاقات نہیں ہوئی. نہ نبی سے ملاقات ہوئی, نہ جنت دیکھی, نہ اللہ دیکھا, نہ قرآن اترتے ہوئے دیکھا, مگر مانا سب ہے. کیوں مانا ہے؟ فقط اس بنیاد پر مانا ہے کہ ان باتوں میں کوئی جھول نہیں پایا جاتا آج تک. ان باتوں میں کوئی کجی نہیں ہے, ان باتوں میں کوئی کمی نہیں ہے, ان باتوں میں کوئی خلل نہیں ہے. اس لیے رسول کو بھی مان لیا, رسول کی بتلائی ہوئی باتوں کو بھی مان لیا جن کو دیکھا نہیں. رسول نے کہا خدا ہے, ہم نے کہا آمنا و صدقنا, جو کہا صحیح کہا. رسول نے کہا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, کہا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہہ رہے تو ہوگی. رسول نے کہا کہ نماز پڑھو اجر ملے گا, اور نماز اتری ہے, ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی. رسول نے کہا روزے رکھو, رمضان میں رکھنے چاہیے, ہم نے کہا محرم میں کیوں نہ رکھے, کہا بس پروردگار کا حکم ہے, ہم نے رمضان میں روزے رکھ لیے. ہر بات تو تم نے رسول اللہ کی مان لی, اور جب غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے, تو اب نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ مولا کیسے بن گیا. وہ خدا جو تم نے دیکھا نہیں, وہ جنت جو تم نے دیکھی نہیں, وہ جہنم جو تم نے نہیں دیکھی, وہ نہ دیکھی بھی مان لی, اور دکھا کر علی, بتا کر علی جب رسول کہہ رہے وہ تم نہیں مان رہے. دکھایا والی نہیں مان رہے, بتایا والی نہیں مان رہے, سنایا والی نہیں مان رہے. لہذا قرآن اور امامت جو ہے وہ اس انداز سے ہے کہ صفات پروردگار بیان کرتا ہے, صفتوں والا ڈھونڈ لو اور اپنا امام بنا لو. بس حضرت گرامی آج اس سے زیادہ زحمت سماعت آپ کو نہیں دینی,
اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ ایک اور مجلس بھی ہو رہی ہے اور تعداد بھی مختصر ہے، اور یہ کہ کل انشاءاللہ اس کے اوپر ان 500 صفتوں کے اوپر شاید 5 مجلس سے ہو یا شاید 4 مجلس سے ہو، جتنی بھی ہو، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو میں مکمل کروں گا کہ کس طرح سے ائمہ کے اندر یہ صفتیں ہماری پائی جاتی ہے اور کس طرح سے اہل بیت اطہار قرآن سے کنیکٹڈ ہیں. کیسے کنیکٹڈ ہے؟ صرف ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کو ایک شخص نے حاکم شام نے سوال کیا تھا، اچھا فقط صفتوں والا امام، یہ تو بات اور ہو گئی، امام ہر جواب نہ قرآن سے دیا کرتا ہے. ایک مثال لے کے میں منصر مسائل پر آؤں گا، بس آخری رحمت میں بار بار بولتا ہوں بس آخری بات، لیکن آخری بات پر آتا نہیں. آخری بات سن لیجیے، میں منصر مسائل پر آؤں گا. حاکم شام نے ایک دن سوال کیا، بھائی ہماری داڑھی اور آپ کی داڑھی میں اتنا فرق کیوں ہے؟ دیکھا ہے نا آپ نے داڑھیوں کا حال، بائکوں پہ جاتے ہیں تو یہاں سے نکلتی ہے اور وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے، بہہ رہی ہوتی ہے داڑھی. یہاں دیکھا ہے آپ نے؟ بھائی ہم نے تو دیکھا ہے کراچی میں. تو یہ حاکم شام نے سوال کیا امام حسن سے کہ ہماری داڑھی نکلتی ہے تو کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے، اور آپ کی داڑھی نکلتی ہے، ہاشمی سادات کی داڑھی نکلتی ہے اتنی خوبصورت مکمل، یہ ایسے کیوں؟ تو امام نے کہا کہ اس کا جواب تو قرآن میں ہے. کہ تمہاری داڑھیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور ہماری داڑھیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. وہ لاجواب ہو گیا، کہنے لگا اچھا داڑھیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ فرمایا کہ ہاں. کہا کہ قرآن میں پروردگار نے کہا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، دیکھو جو پاک سرزمین ہوتی ہے نا اس سے اچھی فصل نکلا کرتی ہے. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو خبیث سرزمین ہوتی ہے نا اس سے گھاس پھوس نکلا کرتی ہے. جو طیب سرزمین ہوتی ہے اس سے اچھی فصلیں نکلا کرتی ہے، جو خبیث سرزمین ہوتی ہے اس سے گھاس پھوس نکلا کرتی ہے. یہ تو قرآن میں کہا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا فصلوں کا حال، تو آپ نے دیکھا ہے خبیث سرزمین سے کچرا نکلتا ہے، اچھی سرزمین سے اچھی فصل نکلتی ہے. کا قرآن نے کہا ہے کہ ہماری فصل اچھی ہے اور ہماری سرزمین بھی اچھی ہے. لہذا امام ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتا ہے. اور بہت ساری مثالیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بس عزیزان نگرامی، اس سے زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دینی. مسجد کا سما اور ہے، مجلس کا سما اور، آواز اذاں اور ہے، آواز فغاں اور. جائیں گے جو محشر میں تو یہ راز کھلے گا، جائیں گے جو محشر میں تو یہ راز کھلے گا. سجدوں کے نشان اور ہے، ماتم کے نشان اور. بس میرے عزیزوں، میں نے یہ سوچا ہے کہ شب چہلم تک آپ کی خدمت میں وہ مسائل پیش کروں کہ جو بازار میں سید سجاد نے اور اہل حرم نے سامنا کیے. امام باقر سے سوال کیا گیا کہ جب آپ کوفہ میں والد ہوئے، جانتے نا کوفہ میں دربار تھا ابن زیاد کا، اللہ آپ کو کوفہ لے جائے، وہ جگہ بھی ہے مسجد حنانہ. مسجد حنانہ میں وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر امام حسین کا سر اس مسجد میں رکھا گیا. جب کٹا ہوا سر اس مسجد میں رکھا گیا نا تو مسجد نے چیخ و پکار مچا دی کہ حسین کا سر تم نے مسجد میں رکھ دیا. آج وہ مسجد موجود ہے، مسجد کا نام حنانہ ہے اس لیے کہ چیخ و پکار کرنے والی مسجد. وہ جگہ بنی ہوئی ہے جس جگہ پہ امام حسین کا سر رکھا. اہل حرم کو اس مسجد میں ٹھہرایا گیا اور اس مسجد میں ٹھہرانے سے پہلے ان کو بازار کوفہ میں روکا گیا. اور بعض نے لکھا کہ تقریباً 9 ساعات یعنی 9 گھنٹے اہل حرم کو کھڑا رکھا گیا. آپ مجھے 2 گھنٹے تو کھڑے رہ کر دکھائیے.
اور اس میں بھوک و پیاس بھی ہو، اس میں ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں، پیر بھی بندھے ہوئے ہوں، اور بات بے بات پہ کوئی کوڑے بھی مار کر جائے، 2 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے، یہ آدھا گھنٹہ ہی کر کے دکھا دیجئے۔ اور اگر بڑے گھر والے ہوں، سادات ہوں، یہ وہ تھے جو علی کے گھر آنے والے تھے، یہ وہ تھے جو رسول اللہ کے گھر آنے والے تھے۔ بس کسی نے امام باقر سے سوال کیا کہ جب آپ دربار کوفہ میں داخل ہوئے تو آپ کے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ امام باقر 4 سال کے تھے نا، آپ کو معلوم ہے، واقع کربلا میں وہ بھی موجود تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں ہمارے ساتھ سلوک یہ کیا گیا کہ جیسے ہی ہم کوفہ کے داخلی دروازے سے گزرے نا تو ہم نے کوفہ میں داخلی دروازے پر مسلم ابن عقیل کی لاش کو ٹنگا ہوا دیکھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے مسلم کی لاش کو ٹنگا ہوا دیکھا، اجرکم اللہ۔ اور پھر جیسے ہی ہم داخل ہوئے نا، پہلا غم تو ہمیں یہ لگا، اور جیسے ہی ہم داخل ہوئے نا اندر تو اس کے بعد ہم پر لوگوں نے گرم گرم پانی چھتوں سے، بالا خانوں سے پھینکنا شروع کیا۔ وہ رونے لگا، پوچھنے والا رونے لگا، کہنے لگا مولا اتنی بڑی مصیبت، گرم گرم پانی، ابلتا وہ پانی آپ پر پھینکا۔ امام کہنے لگے اور سن، میں تجھے ایک اور بات بتاتا ہوں۔ امام فرمانے لگے اور کسی کے پاس اگر گرم پانی مہیا نہ تھا نا تو ہر گھر میں تھوڑے تھوڑے پتھر تو ہوتے ہی ہیں، لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے کہ ارے باغیوں کا گروہ آ گیا، ارے سرکشوں کا گروہ آ گیا۔ لوگوں نے ہم پر پتھروں کی برسات شروع کر دی بالا خانوں سے۔ کہا مولا اور تو کچھ سلوک نہیں کیا نا؟ امام نے فرمایا ہاں اور بھی سلوک کیا ہمارے ساتھ۔ کہا ہمارے لوگ بوڑھوں کے ہاتھوں میں ہم نے دیکھا کہ لاٹھیاں تھی، بوڑھوں نے ہمارے اوپر لاٹھیاں چلانا شروع کر دی، کسی نے لاٹھی ماری، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گرم پانی پھینکا۔ وہ کہنے لگا مولا بس یہی ہوا نا اور تو کچھ نہیں ہوا نا، اس سے زیادہ تو نہیں سنوں گا نا میں۔ امام فرمانے لگے اب میں تجھے بتاؤں کہ اور کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ یہ کیا، میرے بابا کے ساتھ یہ کیا۔ ایک طبقہ وہاں تھا جہاں پہ غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا، ہمیں پکڑ کے غلاموں کے ساتھ بٹھایا جانے لگا۔ لوگ سمجھے کہ یہ بھی غلام ہے، آتے جاتے تھے، بولیاں لگاتے تھے، یہ اتنے میں بک جائے، یہ اتنے میں بک جائے۔ جیسے ہی ہم دربار میں داخل ہوئے اور ایک شخص ملا، ہمیں ایک شخص ملا جو ہمارے بابا کو ملا اور کہنے لگا اے سید سجاد، میں اس وقت بھی موجود تھا جب میں نے دیکھا تھا کہ میں نے مسلم ابن عقیل کو بھی دیکھا تھا، جب وہ آئے تھے نا عبید اللہ کی دربار میں تو ان کے شانے چوڑے تھے، سینہ چوڑا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے تھے عبید اللہ ابن زیاد کی، مگر اے سید سجاد آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کے شانے ڈھلکے ہوئے ہیں، سینہ جھکا ہوا ہے، کمر خم پڑی ہوئی ہے، آنکھیں نیچے کی جانب ہے، آپ تو اسی خاندان سے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کی جرت میں نے دیکھی، مگر آپ کی جرت کو کیا ہوا؟ امام باقر فرماتے میرے بابا نے جواب دیا تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ مسلم ابن عقیل نے کس انداز سے عبید اللہ کو جواب دیا، مگر یہ نہ دیکھا مسلم تنہا آئے تھے، ہم جب آئے ہیں تو ہمارے ساتھ جناب علی کی بیٹیاں بھی ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، شانے ڈھلکے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون